اس دن سخت سردی تھی جب میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی تھی جسے سن کر میں صدمے سے کھڑی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا میں حاملہ ہوں۔ اپنی رپورٹ ہاتھ میں تھامے پوچھے ہوئے قدموں سے میں گھر میں داخل ہوئی تو مامی نے میری ایسی کیفیت دیکھ کر جلدی سے مجھے چائے بنا کر دی کہ شاید مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہو، مگر میں نے چائے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور مامی کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی۔ وہ گھبرا گئی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا بانو، خیریت ہے نا؟ مگر جیسے جیسے وہ پوچھ رہی تھی ویسے ہی میرے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ بالآخر رو رو کر جب میں تھک گئی تو مامی نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور سونے کا بولا۔ رونے کے بعد اس قدر شدید تھکاوٹ ہو چکی تھی کہ لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو مامی نے بتایا آج ماموں گھر واپس نہیں آئیں گے، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ سو کھانا کھا کر میں پھر سے لیٹ گئی۔ جب وہ میرے لیے ایک گرم گلاس دودھ کا لائیں اور زبردستی مجھے پلا دیا، دودھ پی کر میں پھر سے لیٹنے لگی تو وہ بولی، بانو کیا پریشانی ہے میری بچی، مجھے بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جو بھی بات ہے کھل کر کرو بیٹا۔ میں چند لمحے سوچتی رہی، پہلے سوچا کہ نہ بتاؤں، لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے میں نے مامی کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی اور میرا پورا چہرہ پھر سے آنسوؤں میں تر ہو چکا تھا۔ بانو کیا کہہ رہی ہے تو؟ کب ہوا یہ سب؟ تو کسی کو پسند کرتی ہے کیا؟ اب مامی کے الفاظ بہت سوچ سوچ کر ادا ہو رہے تھے اور میں ہنوز نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر بتانا کیسے ہوا یہ سب؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ بول ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ اس دن جانتی ہیں جب میں مصباح کے گھر گئی تھی تو واپسی پر رات ہو گئی تھی۔ مامی نے جلدی سے سر ہلایا اور مجھے بات جاری رکھنے کو بولا تو گلی میں اکیلی واپس آ رہی تھی جب ایک شخص نے اندھیرے میں میرا منہ بند کیا اور مجھے ایک خالی پلاٹ میں لے جا کر میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ کل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور مامی گمسم سی میری بات سن رہی تھی۔ جب میں نے بات ختم کی تو ان کی آنکھوں سے بھی لڑیوں کی صورت آنسو بہہ نکلے۔ وہ پوری رات ہم دونوں جاگتی رہیں۔ مامی بار بار میرا ماتھا چومتی اور مجھے ہمت دیتی۔ میں بھی کسی بے جان چیز کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے جتنا بتایا مامی نے وہ سن لیا۔ اس کے علاوہ ایک لفظ تک مجھ سے نہ پوچھا، نہ ہی کوئی کرید کی۔ اگر ان کی جگہ میری اپنی ماں بھی ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے مجرم ٹھہرا دیتی کہ شاید تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، مگر مامی نے ایک لفظ تک میرے خلاف نہ بولا تھا۔ وہ تو بس غم میں ہاتھ اٹھائے اللہ سے شکوہ کرنے میں مصروف تھی اور بار بار خود کو سرزنش کرنے لگی کہ بچی پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور کیسی ظالم عورت ہوں میں، اس کا دکھ ہی نہ جان پائی۔ اس میں غلطی ان کی نہیں تھی، کیونکہ جس دن میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا اس روز میرے کزن یعنی مامی کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور ولیمے کے بعد میں مصباح کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی، کیونکہ وہ اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈرتی تھی۔ مزید اس کا بھائی بھی شہر میں نہ تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت بہادر اور کوئی جھانسی کی رانی سمجھتی تھی۔ مجھے کبھی ڈر نہ لگا، یہاں تک کہ مامی ماموں نے بھی مجھے کبھی رات نہ ہو جانے کی وجہ سے سہیلی کے گھر جانے سے نہ روکا۔ سو مجھ میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں مصباح کو چھوڑ کر واپس آئی تو سارے ڈر اور خدشات نے مل کر مجھے بے بس کر دیا اور میں ایسی ٹوٹی کہ اب تک سنبھل نہ پائی۔ صبح فجر تک میں اسی تاریک جگہ پر لیٹی رہی، پھر اٹھ کر ہمت مشمع کی، پاس لگے نلکے سے منہ دھویا اور گھر کو چلی آئی۔ ہمارے گھر کا پچھلے والا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوتا تھا، اسے کوئی کنڈی نہ لگاتا تھا، تو میں وہاں سے داخل ہوئی۔ چونکہ شادی والا گھر تھا اور مہمان بہت زیادہ تھے، اسی لیے کسی کو بھی میرا خیال نہ آیا۔ میں سیدھا چھت پر بنے اسٹور روم میں چلی گئی اور حلیہ وغیرہ درست کیا۔ یہی میری ہمت کی دلیل تھی۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود میں پورے حواسوں میں کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اب جو ہو چکا تھا میں اسے واپس نہیں لا سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی تھا یا تو اسے برداشت کر لوں یا پھر بتا کر اپنا تماشا بنوا لوں۔ ہمارے محلے میں ہی پہلے بھی ایسا ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور سب لوگوں کو علم ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی میری طرح دلیر نہ تھی اور اس کے رونے نے سب کو خبر کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا پورے محلے نے اس لڑکی کے گھر والوں پر تھو تھو کی اور اس کے بعد لڑکی کی شادی نہ ہوئی۔
نہ ہی اس کی بہنوں کے رشتے کہیں ہوئے۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات وہ سب یہ علاقہ چھوڑ گئے۔ یہی بات ذہن میں آتے ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلے روز مہمان چلے گئے، لیکن مامی کو میں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کو دکھوں میں نہیں بدل سکتی تھی۔ ابھی نئی نویلی بہو لے کر آئی تھی، وہ تو کیسے میں ان کی رنگ میں بھنگ ڈال دیتی۔ سو چپ چاپ اس غم کو کڑوے خون کی طرح پی گئی۔ اب میں بہت چپ چپ رہتی۔ مامی کو بھی شاید اس لیے محسوس نہ ہوا تھا کیونکہ اب وہاں زارا بھی آ گئی تھی تو اس سے باتیں وغیرہ کرتی رہتی۔ میرے لیے بھی یہ اچھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے یا مجھے مرکز نکاح بنا کر میرے متعلق کوئی بات کرے۔ شاید ساری عمر ایسے ہی چپ چاپ نکل جاتی اگر میری طبیعت گری گری نہ رہنے لگتی۔ میں تو ڈاکٹر کے پاس کبھی نہ جاتی، لیکن مامی نے زبردستی مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کر چیک اپ کرواؤ، کہیں اندر ہی اندر کوئی بخار نہ ہو۔ میں نے انہیں لاکھ منع کیا مگر وہ خود چادر اٹھا کر میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حامی بننا پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار زارا اور بھائی کو جانے دے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میرا یہی خیال تھا، اگر کوئی بات کھلے تو بھائی یا زارا گھر نہ ہوں۔ اور کل وہ سیر و تفریح کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن آگے ڈاکٹر نے جو روح دہلا دینے والی خبر سنائی، اسے سن کر مجھے یہی لگا اب میں کبھی مامی کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں گی، کیونکہ وہ میری ماں نہیں۔ اگر ماں ہوتی تو شاید میری حالت کو سمجھتی، مجھے برا بھلا نہ کہتی، لیکن میں غلط تھی۔ انہوں نے تو اف تک نہ کہا تھا۔ اس وقت مجھے خود پر بے طرح شرمندگی ہوئی کہ پوری زندگی اس مامی کی محبت تلے گزار دیے اور آج تک میں انہیں نہ سمجھ پائی۔ بچپن میں میرے والدین مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تو یہی وہ نیک خاتون تھی جو آگے بڑھی اور مجھے اپنی گود میں بھر لیا۔ ہمارا خاندان کوئی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سب لوگ پڑھے لکھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ میرے والد ڈاکٹر تھے، وہ پڑھ لکھ تو بہت گئے مگر اپنی سوچ کبھی نہ بدل سکے۔ ہم لوگ 5 بہنیں ہی تھیں۔ بابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کی بدقسمتی یا قسمت کے کھیل، خدا نے انہیں بیٹے سے نہ نوازا۔ اس بات کا غصہ وہ میری ماں پر بھی نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ میری ماں اور بابا دونوں میڈیکل کالج کے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، وہیں سے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی جیسے پاک بندھن میں بندھ گئے۔ بابا نے بہت پڑھا لیکن ان کی جاہلیت انہیں لے ڈوبی۔ وہ اس قدر قدامت پسند تھے کہ ماں کو پریکٹس نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ ماں نے ہاؤس جاب بھی نہیں کی اور بابا کے ساتھ بیاہ کر ان کے گھر آ گئیں۔ پھر جب پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس پر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا اور بنتا بھی تھا۔ ویسے بھی ساری خوشیاں صرف بڑے بچوں کا ہی مقدر ٹھہرتی ہیں، ہم چھوٹوں کو تو کچرے کی مانند پھینک دیا جاتا ہے۔ پہلے کے بعد دوسری پر کم خوشی ہوئی۔ میری ماں بھی بابا کے رنگ میں اس قدر ڈھل چکی تھی، وہ دن کہتے تو ماں رات کو دن بول دیتی۔ اگر بابا خوش ہوتے تو وہ خوش ہوتی، اگر بابا کے سر میں درد ہوتا تو ماں کو بخار ہو جاتا۔ ان دونوں کی آپسی محبت مثالی تھی مگر اولاد کے خانے میں مار کھا گئے۔ اسی طرح دوسری تیسری بیٹی اور پھر چوتھی بیٹی تک اولاد کی محبتیں نہ جانے کہاں جا سوئیں۔ بابا خود گھٹتے تھے کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی کو کوئی ایسی دوا نہیں دے سکتے جو لڑکا پیدا کرے۔ آخری کوشش کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی۔ پاپا نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا اور مامی سے کہا اگر تم یہ لڑکی لینا چاہتی ہو تو میں بخوشی دینے کو تیار ہوں۔ مامی کو کیا چاہیے تھا، ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت 7 سال کا تھا۔ حنان کے بعد وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، انہیں بیٹی کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اگر وہ خواہش میرے ذریعے پوری ہو سکتی تھی تو وہ کیوں کفران نعمت کرتی۔ انہوں نے بخوشی مجھے بطور بیٹی مان لیا اور میں انہیں ماں سمجھ کر بھی مامی بلاتی رہی۔ بچپن سے ہی میرے حواس سنبھلتے، انہوں نے یہ بات مجھے باور کروا دی تھی کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہیں۔ تبھی سے میں نے انہیں مامی کہنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے امید تھی ایک روز میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی۔ مامی نے مجھے ہمیشہ پیار دیا، ماں سے بڑھ کر مجھے سنبھالا، لیکن میرے اندر کی امید ہمیشہ باقی رہی۔ لیکن یہ امید اس روز مری جب میں نے ڈاکٹر کی دکھائی رپورٹ سے سب سے پہلے جا کر اپنی اصل ماں کو دکھائی۔ میں ان سے بات کر لیتی تھی لیکن وہ بات ایک ماں بیٹی جیسی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک جھجک تھی، ایک آڑ تھی۔ میں اپنا دکھ اپنی ماں کو سب سے پہلے بتانا چاہتی تھی، سو سیدھا ان کی طرف چلی گئی۔ وہاں گئی تو ماں بابا دونوں تیار تھے کہیں جانے کے لیے۔
میری بہنیں مجھے اپنی بہن ہی سمجھتی تھیں، لیکن میرے والدین مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا گناہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ ماں، میں نے کچھ بتانا تھا۔ اس وقت میں رو رہی تھی جب بابا اف کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ ماں کو بھی جلدی تھی جانے کی، سو بابا کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا بانو؟ ایسے اچانک تمہاری مامی نہیں آئی؟ وہی چند رسمی جملے۔ میں نے سر جھٹکا اور پھر سے بولی، ماں وہ یہ رپورٹس۔ لیکن عین اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن بجا اور ماں پھر ملتے ہیں کہہ کر میرے گال پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تیسرے نمبر والی آئی اور مجھ سے گلے ملی، پھر پوچھا، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ لیکن جس کی ماں ہمدرد نہیں ہو سکتی، بہنیں کیا خاک ہوں گی؟ یہی سوچ کر میں وہاں سے چلی آئی اور مامی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس رات کے بعد وہ عورت میرے لیے مامی نہیں بلکہ امی بن گئی۔ میری اصل ماں تو مجھے دیکھتے ہی ناگوار تیوری ماتھے پر سجا لیتی تھی، اور میری امی جن کو ہمیشہ میں نے پرایا سمجھا، ایک رات میں ہی وہ میری امی کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ہر لمحہ سنبھالا، ہر دفعہ گرتے ہوئے مجھے ہاتھ تھمایا، مگر یہ نہ پوچھا تم غلط راستے پر گئی ہی کیوں تھی۔ مجھے اس رات ماضی کے وہ تمام واقعات یاد آئے جہاں جہاں میں ان سے بددل ہوئی، مگر انہوں نے ہمیشہ میرے برے رویے کو نظر انداز کیا۔ مجھے لگتا تھا ماں بابا نے مامی کی بیٹی پانے کی خواہش دیکھ کر مجھے دیا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ان کی جانب تو میرے لیے محبت کا کشکول ہی خالی تھا۔ اگلی صبح ماموں آئے تو انہیں کھانا کھلا کر مامی نے مجھے چادر لینے کو بولا۔ میں ٹھٹک گئی کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا جواب تھا ہاسپٹل، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کسی نے گناہ کا نشانہ مجھے بنایا تھا، مگر میں خود اپنے آپ کو گناہگار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں انکار کر دیا۔ میرے انکار پر وہ ایک دم سے بے بس ہو گئی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا انکار کا انکار ہی رہا۔ عین اسی لمحے انہیں کچھ یاد آیا اور وہ جلدی سے فون کی جانب لپکی۔ ہیلو فرزانہ، میں بول رہی ہوں۔ نکت، ہاں تم نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا تھا نا بانو کا؟ ہاں نا، تم نے کہیں اور تو نہیں کر لیا وہ رشتہ؟ اچھا، میں شام کو تمہاری جانب آؤں گی۔ یک طرفہ فون پر ہوتی باتوں سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ فرزانہ آنٹی نے مجھے شادی پر دیکھا تھا۔ وہ امی کی بہت اچھی دوست تھیں اور شادی کے 2 دن بعد ہی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھیں۔ بیٹا چونکہ بیرون ملک رہتا تھا، اس لیے امی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور ٹال دیا۔ ویسے بھی وہ ابھی میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس وقت اس رشتے کا یاد آنا میں بخوبی سمجھ گئی تھی۔ امی نہیں کریں، مجھے شادی ابھی نہیں کرنی پلیز۔ سب سے پہلے وہ میرے لفظ امی پر ٹھٹکی، پھر مسکرا کر پیار سے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر سمجھانے لگی، بانو میں جانتی ہوں فرزانہ کو مجھے یقین ہے وہ بندی میرا مان رکھ لے گی، اور بیٹا اگر تم ابارشن نہیں کروانا چاہتی تو ہم کیسے ان سب حالات سے نپٹ سکتے ہیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ مگر میری رٹ وہی تھی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ بلاخر آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ تنگ آ گئی اور غصے سے بولی کہ شادی تمہیں کرنا ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے غلط الفاظوں میں طعنے برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور الزام بھی وہ جن میں تم شریک ہی نہیں۔ اس وقت مجھے خود پر رشک آ رہا تھا، کیسی عظیم عورت کو میری ماں چنا گیا ہے۔ ان کے ڈانٹنے پر میں خاموش ہو گئی اور حامی بھر لی۔ شام کو وہ فرزانہ آنٹی کی جانب گئیں تو 2 گھنٹے بعد لوٹی۔ واپسی پر ان کا چہرہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ اس قدر اطمینان میں نے کل شام کے بعد آج ان کے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں ہی بیٹھی رہی جب وہ خود ہی آ کر مجھے بتانے لگی۔ میں نے فرزانہ سے بات کی، اسے تمام حقیقت بتا دی، اور یہ بھی کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو۔ کل ہی اس بات کا علم بھی ہوا ہے، اور جانتی ہو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی اس راز کی بھنک کسی کو نہیں لگنے دے گی، اور بیٹیوں کے مان کے ساتھ تمہیں رکھے گی۔ یہ بات اس کے بیٹے کو بھی نہیں بتائی جائے گی، کیونکہ وہ تو ہفتے بعد واپس لندن چلا جائے گا، تم یہیں پر رہو گی۔ اس طرح سے اس بچے کو بھی باپ کا نام مل جائے گا۔ امی کی باتیں سن کر میرا دماغ بالکل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ بھلا وہ انجان عورت مجھ پر کیوں رحم کرنے کو تیار ہے؟ یہی بات میں نے امی سے پوچھی تو وہ فرزانہ آنٹی کو دعا دیتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا ہوتے ہیں ایسے دوست بھی جو دوستی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ عظیم عورت بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ دیکھنا وہ تمہیں کوئی غم نہیں آنے دے گی۔ بس تو میرا بچہ خیال رکھنا، کبھی یہ بات بھول کر بھی کسی کو نہ بتانا۔ لیکن میرے دماغ میں ایک اور سوال گردش کرنے لگا تو میں نے پوچھا، امی ایسے تو جلدی ہوگا تو دنیا کو کیا جواب دیں گے؟
میری بات کا مطلب وہ سمجھ گئیں اور بولیں، کہہ دیں گے پری میچور بیبی ہے۔ اس جانب سے اس طرح تسلی ہوئی تو میرے اندر بھی کچھ قرار پڑنے لگا۔ یہ مرحلہ تو پار کر لیا تھا، اس کے بعد اگلا مرحلہ سب کو اس شادی کے لیے رضامند کرنے اور اجازت لینے کا تھا۔ سب سے پہلے تو جب ماموں کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے اعتراض کیا کہ ابھی تو حنان کی شادی کی ہے اور تم ہفتے کے اندر ہی بانو کا نکاح بھی چھوڑو شادی کرنا چاہتی ہو، بھلا کیا کہیں گے خاندان والے۔ مگر امی کو خاندان کی پرواہ نہیں تھی، انہیں بس میری رخصتی کی پرواہ تھی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ماموں کی اجازت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماموں کو سب کچھ بتانا پڑا، اور اس بتانے پر شادی سے پہلے جتنے دن بھی وہاں رہی ماموں سے منہ ہی چھپانا پڑتا۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی تھی۔ مامی کی بتائی تلخ حقیقت پر انہیں بلاخر چپ ہی رکھنی پڑی۔ امی نے میرے ماں باپ کو بس بتا دیا کہ وہ میری شادی کر رہی ہیں، پوچھنے سے گریز ہی کیا۔ انہیں ڈر تھا اگر انہوں نے بھی کوئی اعتراض کر دیا تو پھر کیا سب کو اصل وجہ بتاتی پھریں گی، مگر انہیں تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ انہوں نے بھی سرسری سا اچھا کہہ کر بات ختم کر دی۔ مامی نے ہی میری شادی کی پوری شاپنگ کی اور سارا جہیز تیار کیا، جس میں سے بہت سارا تو وہ میرے بچپن سے ہی جوڑتی چلی آ رہی تھی۔ میں بس گمسم سی سارے ہنگامے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں نہ کوئی خوشی نہ ہی خواب، بلکہ میں خود کو اس قدر میلا سمجھ رہی تھی کہ حد نہیں۔ خاندان والوں نے یہ نکتہ ضرور اٹھایا کہ اگر بانو کی بھی شادی کرنی تھی تو ہفتہ پہلے حنان کے ساتھ ہی اسے بھی نپٹا دیتی۔ اب تو ہمیں چھٹیاں نہیں ملنی، پہلے ہی بچے اسکولوں سے ہفتہ بھر کی چھٹی کر چکے ہیں۔ جس پر مامی نے یہی کہا، کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کی پڑھائی میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے۔ اگلے سال جب سب لوگ فارغ ہوں گے تو میں انہیں ایک شاندار دعوت دے دوں گی۔ سب لوگ ہی بڑبڑا کر چپ کر گئے کہ پیسہ دکھاتی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر مامی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ رخصتی سے پہلے وہ بات بات پر رونے لگتی، مجھے گلے سے لگا کر کئی منٹ دلاسے دیتی۔ میں بھی اس ہفتے میں ان سے تمام لاڈ اٹھوا رہی تھی۔ جس دن رشتہ طے ہوا تبھی انہوں نے مجھے ڈپٹ کر کہا، بانو یہ ہفتہ تم اپنا ہر غم بھول جاؤ، خوشی مناؤ، انجوائے کرو۔ ہم ماں بیٹی خوشی خوشی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ان دکھوں کے بوجھ کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ میں نے بظاہر یہ بات مان تو لی، مگر اندر ہی اندر یہ دکھ ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ بلاخر وہ دن بھی آ گیا جس کے امی نے اتنے ارمان سجائے تھے، لیکن اب میں رخصت بھی ہو رہی تھی تو کیسے؟ نہ کوئی مہندی نہ مائیوں، سیدھا نکاح کے بعد رخصتی۔ شادی میں صرف میرے والدین تھے، اور اس وقت بھی بابا بار بار گھڑی کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہیں یہ رویہ اپنائی دیکھ کر میں نے بہت سے آنسو اندر اتارے، اور ماموں مامی کو ہی ماں باپ کا درجہ دے کر رخصت ہوئی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، مجھے گھر لاتے ہی سب سے پہلے بکروں کا صدقہ دلایا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ باقی سب ٹھیک تھا، لیکن میری شادی پر ساس نے بول دیا تھا بانو گھونگھٹ کرے گی، شہزاد یہی چاہتا ہے اس کی دلہن گھونگھٹ اوڑھے۔ سو میرج ہال سے لے کر گھر تک میں گھونگھٹ میں ہی رہی، چونکہ سب اپنے تھے تو کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ کمرے میں بھی مجھے ساس ہی چھوڑ کر آئیں، اور بغیر کوئی نصیحت کیے میرا ماتھا چوم کر واپس چلی گئیں۔ شہزاد بھی بہت اچھے تھے، ویسے بھی ایک رات میں انہیں میں بلاخر کتنا جان سکتی تھی۔ انہوں نے تو مجھے پردے یا گھونگھٹ کے متعلق کچھ نہ بولا، اور یہی کہا کہ میں جلد تمہیں بھی لندن بلا لوں گا۔ فی الحال تمہارا ویزا اور باقی کاغذات بننے میں کچھ وقت لگے گا۔ میرے لیے یہ خبر دکھی نہیں بلکہ آسودہ تھی کہ اس طرح میں اپنے ساتھ بندے جھوٹ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ امی نے مجھے اتنا اچھا سمجھایا تھا کہ میں اپنے تمام وہم اور ڈر پیچھے چھوڑ کر شہزاد کی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ سب سے بڑا سہارا مجھے ساس کا تھا، اور میرے لیے یہ ایک روح افزا بات تھی۔ اگلے روز ولیمے سے پہلے ساس میرے پاس آئیں اور بولیں، بانو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ہے، بیٹا بھول کر بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اور ایک بات، تم اپنے سسر سے بھی پردہ کرو گی۔ میں کوئی تنگ ذہن عورت نہیں ہوں، لیکن تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، ان سے پردہ کرنا۔ باقی تمہاری جو فرمائش یا خواہش ہو وہ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اپنی بیٹی کو کہیں بھی دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ساس کی پردے والی بات بہت عجیب تھی، مگر میں چپ کر گئی۔ اب شاید بہت سی باتوں پر چپ ہی کرنا تھا۔ ولیمے پر بھی میں نے ساس کی ہدایت کے مطابق گھونگھٹ اوڑھا، اور ولیمے کے ہفتہ بعد ہی شہزاد بھی لندن چلے گئے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن بہت اچھا نہیں تھا۔ مجھے بہت مرتبہ وہ لندن کے متعلق بتا چکے تھے، وہاں ماحول ایسا ہے ویسا ہے۔ پاکستان میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، یہاں کے لوگ حکومت کرنا جانتے ہیں
اور بہت کچھ۔ میں نے بہت مرتبہ ان کا دل پاکستان کے متعلق صاف کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ہی وہ خفا ہو جاتے، تو رفتہ رفتہ میں نے ہی اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ لندن جا کر بھی میں ہی انہیں فون کرتی، وہ مجھے فون نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی فون نہ کرنے کا شکوہ کرتی تو وہ کہتے مصروفیات بہت ہیں، اور ویسے بھی تم وہ پاکستانی ہی رہو گی جسے بندہ فون نہ کرے تو فرد جرم عائد ہو جاتی۔ سو میرا یہ شکوہ بھی دم توڑ گیا۔ میں پورا دن کمرے میں ہی رہتی، گھر میں کام والیاں تھیں، کھانا ساس خود پکاتی تھی، مجھے روز صبح بلا ناغہ پھل اور جوس پلا کر دیتی، مزید کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ میں عاجز آ چکی تھی، اتنی بوریت کبھی محسوس نہ ہوئی۔ سسر بھی اکثر اوقات پورا دن باہر ہی ہوتے۔ ایک روز ساس سمیت گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا اور میرا چاٹ کھانے کا دل کر رہا تھا۔ باہر کا دروازہ لاک کر کے میں کچن میں آئی اور مزے سے چاٹ بنانے لگی۔ بہت دنوں بعد آزادی محسوس ہو رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا، ورنہ ہر وقت سسر کے دھڑکے سے دوپٹہ سر پر ہی جمائے رکھتی۔ میں چاٹ بنا کر جیسے ہی پلٹی، کچن کے دروازے پر سسر ابھی ہی آئے تھے اور اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ شاید پانی مانگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور انہیں پانی کا گلاس تھمایا، مگر وہ گمسم کھڑے بس مجھے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک کرب تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے جلدی سے گھونگھٹ اوڑھنے پر وہ بولے، رہنے دو، اب کیا فائدہ؟ تمہاری ساس مجھ سے جو چھپانا چاہ رہی تھی میں نے وہ دیکھ ہی لیا ہے۔ ساس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی جو مجھے پردے کا بولا تھا، کیونکہ میری وجہ سے سسر کی جان ہی چلی گئی۔ ہاں، انہیں صدمہ پہنچا تھا، بہت شدید صدمہ۔ ساس جب واپس آئیں تو سسر چارپائی پر لیٹے سینہ مسل رہے تھے۔ انہیں فٹافٹ ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اندر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ جب میں نے ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ سسر نے میری شکل دیکھ لی ہے، وہ بیچاری مجھے کیا کہتی، بس میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پھر سے دعا میں مشغول ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹروں نے بتایا مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے، شاید یہ ان کے آخری لمحات ہیں، سو جس نے ملنا ہے مل سکتا ہے۔ آپ کے مریض کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ ساس جلدی سے کمرے میں گئیں اور 5 منٹ بعد مجھے اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گئیں۔ سسر جیسے میرے انتظار میں بیٹھے تھے، ساس کو دیکھ کر بولے، فرزانہ، میں کوئی بوجھ اپنے سینے پر لے کر نہیں جانا چاہتا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں بہو کو بتا دوں؟ ساس نے روتے ہوئے بس بات میں سر ہلا دیا۔ سسر پھر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم دونوں نے والدین کے کردار کو بخوبی نہیں نبھایا۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ بھلا اس سب میں میرا کیا تعلق؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کار میں نے پوچھ ہی لیا، بیٹا کیا تمہیں یاد ہے تمہارے ساتھ وہ ظلم کس نے کیا تھا؟ اس بات پر میں نے چونک کر ساس کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ نہیں، میرے نہیں بولنے پر وہ مزید گویا ہوئے، تمہارے ساتھ وہ ظلم میرے بیٹے نے کیا تھا، شہزاد نے، جو اب تمہارا شوہر ہے۔ آسمان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے مجھے اس وقت معلوم ہوا تھا، قیامت کیسے برپا ہوتی ہے یہ بھی اسی لمحے مجھ پر آیا ہوا۔ میں شوق کے عالم میں سسر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب وہ آخری ہچکی لے کر اپنے تمام بوجھ سے آزاد ہو گئے، ان کے کفن دفن کے بعد جب کچھ حالات معمول پر آئے تو ساس خود ہی میرے کمرے میں چلی آئیں۔ جو بات میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی انہیں بھی بتانے کی اتنی ہی بےتابی تھی، بغیر کسی تمہید کے ہوئی بولنے لگیں، اس دن جو بات تمہارے سسر نے ادھوری چھوڑ دی تھی آج میں وہ پوری کرنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی انگلش اسکولوں میں پڑھا ہے، جس سے اس کی زبان کے ساتھ ساتھ سوچ بھی انگریزوں والی ہو گئی۔ اسے پاکستان ہمیشہ سے ہی کھلتا تھا، تبھی اس نے لندن میں شادی کر رکھی ہے۔ جب وہ یہاں واپس آیا تو میں نہیں جانتی تم اسے کہاں ملی۔ اس دن وہ نشے میں چور گھر سے نکلا تھا اور پھر تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ اسی نشے کی حالت میں واپس گھر آیا۔ ہم دونوں ہی اس کے لیے جاگ رہے تھے، مگر گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن نشے کی حالت میں وہ تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ اسی وقت اسے ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، جس کی کوشش سے وہ ہوش میں آ گیا تو میں نے اس سے وضاحت مانگی اور جواباً اس نے بتایا وہ لڑکی کہاں پڑی ہے۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں تمہیں ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری عزیز سہیلی کے گھر ہی میرا بیٹا نقب لگائے گا۔ میں پہلے تمہیں گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرتی تو میری دوست کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکتی، لیکن تم میری دوست کی بیٹی ہو، یہ بات میرے شوہر نہیں جانتے تھے۔ باقی ایک نارمل انداز میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا اور بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو۔ اسے کون سا یاد تھا، تبھی میں تمہیں سسر سے پردہ کرنے کو بولتی تھی۔
اب یہاں رہنا یا نہ رہنا تمہارا فیصلہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، میرا بیٹا کبھی نہیں رائے راز پر آئے گا۔ یہاں رہ کر اپنی زندگی شروع کرو بجائے اس کا انتظار کرنے کے۔ میں بس خاموشی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر جا کر مامی کو سب بتانے کی بجائے میں نے چپ چاپ وہاں رہنا قبول کیا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو معاشرہ مجھے قبول نہ کرتا۔ اب میرا شوہر واپس آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا ایک بہت پیارا بیٹا ہے جس کی تربیت میں ایسی کروں گی جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔